دن کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عشرت ثاقب سے خبریں سنیے۔ منصوبہ بندی کے وزیر نے ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے اصلاحات کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ سعودی عرب کا اعلیٰ سطح کا وفد آج سے پاکستان کا 3 روزہ دورہ کر رہا ہے۔ پاکستان نے آذربائیجان کے ساتھ مختلف شعبوں میں تجارتی روابط کو مزید فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ لبنان میں اسرائیلی فضائی حملوں میں 36 افراد شہید ہو گئے ہیں۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر احسن اقبال نے امن، استحکام، پالیسیوں کے تسلسل اور اصلاحات کے عزم پر زور دیتے ہوئے انہیں ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے ناگزیر قرار دیا ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ چین، ملائیشیا اور ترکیہ جیسی اقوام نے انہی عوامل کی وجہ سے ترقی کی ہے۔ سینٹ کے چیئرمین سید یوسف رضا گیلانی نے پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان مختلف شعبوں میں تجارتی روابط کو مزید فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے پاکستان میں آذربائیجان کے سفیر خضر فرہادوف سے اسلام آباد میں ملاقات کے دوران اس امر پر اطمینان ظاہر کیا کہ دونوں ملکوں کے درمیان اعلیٰ ترین سطح کے رابطے درست سمت میں گامزن ہیں۔ انہوں نے آذربائیجان کو آئندہ ماہ باکو میں COP29 کانفرنس کی میزبانی کی ذمہ داری ملنے پر بھی مبارکباد دی۔ آذربائیجان کے سفیر نے مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے اور اعلیٰ سطح کے رابطوں کی ضرورت پر زور دیا۔ سعودی عرب کا اعلیٰ سطح کا ایک وفد سرمایہ کاری کے وزیر انجینئر خالد بن عبدالعزیز الفلیح کی قیادت میں آج سے پاکستان کا 3 روزہ دورہ کر رہا ہے۔ سعودی وفد مختلف سرکاری اور نجی اداروں کے نمائندوں پر مشتمل ہے۔ وفد صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کرے گا۔ دورے کا مقصد دو طرفہ تعاون اور باہمی مفید اقتصادی شراکت داری کو فروغ دینا ہے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کے سربراہان حکومت کے اجلاس کے موقع پر سیکورٹی انتظامات کے پیش نظر اسلام آباد میں وزارت خارجہ کی کونسلر خدمات آئندہ پیر سے جمعرات تک معطل رہیں گی۔ دفتر خارجہ کے مطابق وزارت خارجہ کے کراچی، لاہور، پشاور اور گجرات کے ذیلی دفاتر میں کونسلر خدمات بلا تعطل جاری رہیں گی۔ اقوام متحدہ میں پاکستان نے منظم بین الاقوامی جرائم کی روک تھام کے لیے مربوط اور جامع حکمت عملی اختیار کرنے پر زور دیا ہے۔ پاکستان کے مستقل نائب مندوب عثمان اقبال جدون نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی 3ری کمیٹی میں مباحثے کے دوران اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ بین الاقوامی منظم جرائم سے قانون کی حکمرانی، اقتصادی ترقی اور 2030 کے پائیدار ترقیاتی ایجنڈے کے حصول میں رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی کے تباہ کن اثرات سے پیدا ہونے والی صورتحال سے مجرموں کے گروہوں کو دراندازی کا موقع ملتا ہے۔ انہوں نے اسلام مخالف پروپیگنڈے کی وجہ سے بڑھتے ہوئے نفرت انگیز جرائم میں اضافے کی طرف توجہ مبذول کراتے ہوئے مذہبی عقائد اور ثقافتی نظریات کے لیے باہمی احترام کے جذبے کو فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا تاکہ افہام و تفہیم اور بقائے باہمی کو فروغ دیا جا سکے۔ عثمان جدون نے منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کی مالی معاونت کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے پاکستان کی کوششوں کو اجاگر کیا، جس میں اس ناسور کے خاتمے کے لیے دوسرے ملکوں کے ساتھ تعاون کی غرض سے ایک خود مختار مالیاتی نگرانی یونٹ کا قیام شامل ہے۔ آج ڈاک کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ یہ دن منانے کا مقصد لوگوں اور کاروباری اداروں کے روزمرہ معمولات اور عالمی سماجی اور اقتصادی ترقی میں ڈاک کے کردار کے بارے میں آگاہی پیدا کرنا ہے۔ اس سال دن کا موضوع ہے دنیا بھر میں مواصلات اور لوگوں کو بااختیار بنانے کے 150 سال۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران لبنان کے مختلف علاقوں میں اسرائیل کے فضائی حملوں میں 36 افراد شہید اور 150 زخمی ہو گئے۔ لبنان کی وزارت صحت کے مطابق اسرائیلی جارحیت کے آغاز کے بعد سے لبنان میں شہید کیے گئے افراد کی تعداد 2100 سے تجاوز کر گئی ہے۔
ملتان میں 3 میچوں کی سیریز کے پہلے کرکٹ ٹیسٹ کے تیسرے روز انگلینڈ نے پاکستان کے خلاف اپنی پہلی اننگز میں اب سے تھوڑی دیر پہلے تک 171 رن بنائے تھے اور اس کے 2 کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے۔ اس سے پہلے پاکستان کی ٹیم اپنی پہلی اننگز میں 556 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی اب تک کی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔